اب آپ کو تیمم کا طریقہ بتاتے ہیں. تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ مٹی کو پہلے تلاش کریں گے، پاک مٹی، چاہے مٹی زمین والی مٹی ہو اور مٹی سے بنی ہوئی کوئی بھی چیز ہو، لیکن پاک ہونا چاہیے. آج کل شہروں میں مٹی کو جو ہے وہ ایک تھیلا بنا کر کے جو ہے بازار مارکیٹ میں وہ چیز ملتی ہے، اس کو بھی آپ گھر میں رکھ سکتے ہیں مٹی سے بنا ہوا، یا آپ مٹی کا جو ہے گولا یا مٹی کا ڈھیلا آپ اپنے گھر پہ رکھ سکتے ہیں، مریض کے پاس خاص طور سے رکھ سکتے ہیں. تو مٹی سے کوئی بھی چیز بنی ہوئی ہو، حتیٰ کہ زمین ہو، زمین پر یا مٹی کی دیوار ہو، مٹی کی اینٹ ہو، اور اگر نہیں کچھ ملے تو اب جو چیز موجود ہے، بیڈ ہے، کارپیٹ ہے، بستر ہے، جو بھی چیز ہے آپ مجبوراً اس پر بھی ہاتھ مار کے جو ہے وہ کر سکتا ہے، تیمم کر سکتے ہیں. اس میں دھول مٹی تو ضرور کچھ نہ کچھ ہوگی، تو یہ ایمرجنسی میں مجبوری میں وہاں بھی کر سکتے ہیں، ورنہ جو مٹی کی نوعیت اور جنس کی جو چیز ہے اس سے آپ تیمم کریں گے. یہ پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ بسم اللہ کہتے ہوئے تیمم کی نیت کریں گے، جیسے وضو کی نیت کرتے ہیں تیمم کی نیت کریں گے. اب آتے ہیں تیمم کا آپ کو طریقہ بتاتے ہیں، حدیث رسول سے تیمم کا طریقہ بتاتے ہیں. حدیث آپ کو بتاتے ہیں، حدیث ہے صحیح بخاری کی 347 نمبر کی. ایک صحابی سفر پہ ہوتے ہیں عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کو غسل کی ضرورت ہوتی ہے، پانی نہیں ہوتا ہے، غسل کی ضرورت ہے، پانی موجود نہیں ہوتا. وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنا دماغ لگاتے ہیں، عقل لگاتے ہیں. عقل کیا لگاتے ہیں؟ ارے ہم تو نہانے کی ضرورت ہے تو نہانے میں پورا بدن دھلا جاتا ہے. انہوں نے کیا کیا؟ پانی پہ، مٹی پہ لوٹ پوٹ ہو گئے. جیسے پانی سے پورے بدن کو نہلاتے ہیں نا، پورے بدن کو مٹی پہ لوٹ پوٹ ہو گئے. یہ انہوں نے اپنے دماغ کا استعمال کیا. جب وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو انہوں نے اپنی بات بتائی کہ میرے ساتھ ایسا ایسا واقعہ ہوا. تو آپ نے فرمایا تمہارے لیے تو صرف اتنا کر لینا کافی تھا. کتنا کر لینا کافی تھا؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں حدیث رسول کی روشنی، بخاری کی حدیث ہے. صحابی بیان کرتے ہیں فضرب بکفہ ضربہ علی الارض، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیلی کو زمین پر ضربتن کیا بولتے ہیں؟ ایک مارنے، ایک مار کو. یہی بتانا آپ کو مقصد ہے کہ تیمم میں صرف ایک مرتبہ مارنا ہے، دو مرتبہ نہیں مارنا ہے. بہت سے لوگ دو مرتبہ مارتے ہیں، حدیث سے ثابت نہیں. صحیح حدیث ہے صرف ایک مرتبہ مارنا. یہ بخاری کی حدیث ہے 347 نمبر کی. کیا کیا آپ نے دونوں ہتھیلی کو زمین پر ایک مرتبہ مارا. پھر کیا کیا؟ ثم نفضھا، پھر آپ نے جھاڑا، جو دھول مٹی لگ گئی تھی آپ نے جھاڑ دیا. آگے کیا فرماتے ہیں؟ ثم مسح بها ظہر کفہ بالشمال، پھر آپ نے اپنے بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر جو ہے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، مسح کیا، پوچھا. بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو کہاں؟ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپری حصے پر ایسے پھیرا، ایسے پھیرا. آگے الفاظ ہیں او ظہر شمالہ بکفہ، یا آپ نے بائیں کو دائیں سے جو ہے ایسے کیا. او کے ذریعے راوی کو شک ہو گیا ہے، راوی کو شک ہو گیا ہے کہ یہ جو ہے بائیں سے دائیں کو کیا ہے یا دائیں سے بائیں کو کیا ہے، ایسے شک ہو گیا. لیکن ابھی میں اس کی بھی وضاحت کر رہا ہوں. ثم مسح بہما وجہہ، پھر اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہروں پر پھیر لیا. یہ مسح ہے. کیسے مسح کیا؟ بائیں سے دائیں پہ. جب آپ بائیں سے دائیں پہ کریں گے تو استعمال آپ کا عمل کہاں جا رہا ہے؟ دائیں ہاتھ پر آپ کا عمل جا رہا ہے. یعنی آپ جیسے وضو کرتے ہیں، وضو میں پہلے دائیں ہاتھ دھلتے ہیں نا، پھر بائیں ہاتھ دھلتے ہیں. جب بائیں ہاتھ کو استعمال کر رہے ہیں اور دائیں پر پھیر رہے ہیں تو عمل کہاں ہو رہا ہے؟ دائیں پر ہو رہا ہے. اس کو سمجھیے. تو بخاری میں تو شک والا لفظ ہے. آئیے ہم آپ کو ابو داؤد سے بیان کرتے ہیں. ابو داؤد کی حدیث نمبر 302 ہے، اور یہی حدیث ہے سیم عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے. سفر میں ہوتے ہیں، پانی نہیں ملتا ہے، وہ لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں زمین پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے لیے صرف اتنا کر لینا کافی ہے. اور پھر صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے طریقہ بیان کیا. کیا طریقہ بیان کرتے ہیں؟ فضرب بیدہ علی الارض، آپ اپنے ہاتھ کو زمین پر مارتے ہیں، زمین پر مارتے ہیں. فنفضھا، پھر جھاڑ دیتے ہیں ہاتھ کو. پھر آگے ثم ضرب بشمالہ علی یمینہ وبیمینہ علی شمالہ، یہاں شک کا لفظ نہیں، یہاں کیا ہے؟ ثم ضرب بشمالہ علی یمینہ، آپ نے بائیں سے دائیں ہاتھ پہ مارا. اور وبیمینہ علی شمالہ، اور آپ دائیں سے بائیں پہ مارتے ہیں. علی الکفین، یعنی ہتھیلی پر مارتے ہیں. ثم مسح وجہہ، پھر اپنے چہرے پر مسح کرتے ہیں. یہ طریقہ ہے تیمم کا. کون سا طریقہ ہے؟ کہ آپ زمین پر ہاتھ مارے، دونوں ہتھیلی مارے ایک مرتبہ. ہاتھ مارنے کے بعد دھول مٹی کو پھونک دیں، اس کو جھاڑ لیں چاہے پھونک دیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ پر ایسے مسح کریں، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر مسح کریں، پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ کو اپنے چہرے پر مل لیں. ٹھیک ہے. ایک ہی مرتبہ کرنا، اسے تیمم کہتے ہیں. یہ تیمم کا مسنون طریقہ ہے. بعض علماء یہاں یہ بھی بیان کرتے ہیں، جن میں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، کہ پاک مٹی پر ہاتھ مارنے کے بعد آپ جو ہے پہلے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو مسح کر لیں، اور پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ کو ہتھیلی تک، اس تک کلائی تک ایسے پوچھ لیں، ایسے مل لیں. بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں پہلے چہرے کا استعمال بتاتے ہیں پھر ہتھیلی کا استعمال بتاتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں بہتر یہ جو حدیث رسول سے کیفیت بیان کی گئی، حدیث کوٹ کر کے میں آپ کو بتایا ہوں. اس لیے تیمم اس طریقے سے کریں گے. کیسے؟ زمین پر ایک مرتبہ ہاتھ ماریں گے، بائیں سے دائیں پہ ہاتھ پوچھیں، پھر دائیں کو بائیں پر ہاتھ پوچھیں، پھر اس کے بعد چہرے پر ہاتھ مل لیں. یہ آپ کا تیمم ہو گیا. تیمم ہو جانے کے بعد اب کیا کریں گے؟ وضو کرنے کے بعد کی جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ دعا آپ پڑھ لیں گے. تو یہ تیمم کا طریقہ ہو گیا.